السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ناظرین اور سامعین بخیر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور خاص طور سے اس وبائی بیماری سے اللہ رب العزت آپ کی اور پورے امت کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین اور سامعین، سوال و جواب کا سلسلہ نمبر آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ سب سے پہلا سوال ہمارے کسی ساتھی کا ہے۔ وہ ساتھی سوال کرتے ہیں کہ الوداعی جمعہ یا الوداعی خطبہ اگر یاد نہ ہو تو پھر کس طرح سے جمعہ ادا کیا جائے گا؟ کیا الوداعی جمعہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے ثابت ہے؟ ناظرین، اس کا جواب یاد رکھیے۔ الوداعی جمعہ اصل میں وہ جمعہ کہلاتا ہے جو رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہو۔ خاص طور سے ہمارے ہندوستان میں اس پر زور دیا جاتا ہے۔ یہ الوداعی جمعہ کہلاتا ہے۔ یاد رکھیے، الوداع یہ ایک عربی لفظ ہے اور ایسے وقت میں یہ استعمال کیا جاتا ہے جب کہ کوئی کہیں جا رہا ہو، رخصت ہو رہا ہو، تو کسی کہنے والے نے یوں کہہ دیا کہ یہ الوداعی جمعہ ہے، مطلب یہ ہی کہ رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے۔ اب اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو جائے گا۔ آئندہ سال اگر رمضان نصیب ہوا تو پھر جمعہ ملے گا، لیکن یہ جمعہ جو ہے رمضان کا آخری جمعہ ہے، اس وجہ سے کسی نے کہا کہ یہ الوداعی جمعہ ہے۔ پھر خطبوں میں بھی چند جگہوں پر سنا گیا یا دیکھا گیا یا چند دوستوں نے، ساتھیوں نے سوال بھیجا کہ ہمارے یہاں خطبے میں بھی رمضان کے آخری جمعے میں لفظ الوداع بار بار پڑھا جاتا ہے، بار بار اس کا ذکر کیا جاتا ہے، اس لیے بھی لوگوں کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا کہ یہ الوداعی جمعہ ہے۔ ناظرین اور سامعین، یاد رکھیے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، ائمہ کرام سے رمضان المبارک کے آخری جمعے کے سلسلے میں یہ الوداعی جمعہ کہنا ثابت نہیں ہے، ملتا نہیں ہے۔ اسی طرح سے احادیث میں یا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل میں یا پھر صحابہ کے طور و طریقے میں کہیں یہ نہیں ملتا کہ صحابہ نے یا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آخری جمعے کو الوداعی جمعہ کہا ہو اور اس دن دوسرے جمعوں کے مقابلے میں زیادہ اہتمام کیا ہو۔ اس لیے جو ہمارے یہاں رواج ہے، دوسرے جمعے کے مقابلے میں اس جمعہ کو یعنی آخری جمعہ کو زیادہ اہتمام کرنا، اسے الوداعی جمعہ کہنا اور جمعے کے خطبے میں الوداع لفظ کا استعمال کرنا، یہ ہمارے یہاں صحیح نہیں ہے۔ جس طرح سے پچھلے جمعے رمضان کے گزرے یا رمضان سے پہلے کے جمعے گزر گئے، اسی طرح سے یہ بھی ایک جمعہ ہے۔ ہم سب عام خطبوں میں بھی، عام خطبہ جو اور دنوں میں اور جمعوں میں ہم آپ ادا کرتے ہیں، اسی خطبے کے ساتھ اگر اس جمعے کی نماز کو بھی ادا کریں تو نماز ادا ہو جائے گی، جمعہ ہمارا آپ کا ادا ہو جائے گا۔ ایسا نہ سمجھا جائے کہ اگر خطبے میں الوداع لفظ استعمال نہ کیا گیا ہو تو خطبہ ہوا ہی نہیں، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ عام خطبے کے ساتھ جس طرح سے آپ پچھلے جمعے پڑھتے آئے، اسی طرح سے اس جمعہ کو بھی پڑھیں، نماز ہو جائے گی۔ ایک ساتھی سوال کرتے ہیں کہ سلائی مشین اور موٹر سائیکل پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں ہے؟ یاد رکھیے، جو چیزیں ہمارے استعمال کی ہیں، ہم آپ استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ موٹر سائیکل، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر آپ سلائی مشین چلاتے ہیں اور کپڑے سیتے ہیں
تو اس مشین پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن آپ نے اس مشین سے کمائی کرتے رہتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا جمع بھی کرتے ہیں، تو وہ جمع کرتے کرتے اگر اتنا ہو جاتا ہے جس سے آپ 612 گرام چاندی خرید سکیں، یعنی کہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکیں، تو پھر اس کمائی پر جو آپ نے سیونگ کیا ہے، جو آپ نے جمع کیا ہے، اس پر تو زکوٰۃ ہوگی، اس پر تو زکوٰۃ نکالنا آپ کے لیے ضروری ہے، لیکن مشین پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک اگلا سوال ہے ہمارے کسی ساتھی کا، وہ سوال کرتے ہیں کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو بلکہ بہت زیادہ قریبی لوگوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں، تو کیا زکوٰۃ دیتے وقت بول کر دینا ضروری ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بول کر دینا ضروری نہیں ہے، صرف نیت کر لینا کافی ہے۔ لیکن اگر نیت بھی نہیں کریں گے تو معاملہ گڑبڑ ہے، نیت کرنا ضروری ہے۔ آپ زبان سے نہ بولیں، لیکن دل میں یہ ارادہ ہو، یہ نیت ہو کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، تو پھر ادائیگی ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کے دل میں کسی طرح کا کوئی ارادہ نہیں، آپ نے زبان سے بھی کچھ نہیں کہا، تو پھر ادائیگی نہیں ہوگی۔ اس لیے نیت کا ہونا ضروری ہے، زبان سے بول کر دینا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا تبارک و تعالی ہم سب کو بقیہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔